الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں تراویح کی تلاوت میں سورۃ النور کے بقیہ 6 رکوع، سورۃ الفرقان مکمل اور سورۃ الشعراء کے پہلے 8 رکوع شامل ہیں۔ ان آیات طیبات کا مفہوم درج ذیل ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے احکام۔ آیت نمبر 27 سے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لو اور اہل خانہ کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو واپس آ جاؤ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی آباد نہ ہو اور اس میں تمہارا سامان ہو تو وہاں بغیر اجازت لیے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن سے خوب آگاہ ہے۔ اگلی آیات میں عفت و عصمت کی حفاظت کے احکام بیان فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ مومنوں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے بھی فرمائیں کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اور خود ظاہر ہونے والی زینت کے سوا اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اور اپنے آنچل اپنے گریبانوں پر بھی ڈالیں۔ وہ اپنی زینت صرف شوہروں کے باپوں، بیٹوں، خامند کے دوسری بیوی کے بیٹوں، اپنے بھتیجوں، بھانجوں، لونڈیوں، مسلمان عورتوں پر ہی ظاہر کر سکتی ہیں، اور جن غلاموں میں جنسی خواہش نہیں یا وہ بچے احوال سے جو واقف ہی نہیں، ان پر بھی اظہار زینت میں کوئی حرج نہیں، اور مسلمان عورتیں زمین پر پاؤں مار کے اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ آیت نمبر 51 سے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں۔ اور منافق قسمیں کھائے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا سب کو علم ہے۔ آیت نمبر 59 میں پردے کے مزید احکامات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں غلاموں اور بچوں کو بھی اجازت لے کر کسی کے گھر میں آنا چاہیے۔ وہ جو 3 اوقات ہیں، چاہے بچے ہیں چاہے غلام ہیں اپنے نوکر، ان 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت لے کے آنا چاہیے، کیونکہ یہ پردے کے اوقات ہیں۔ کون سے 3 اوقات؟ ایک فجر سے پہلے، دوسرا دوپہر کے وقت، اور تیسرا عشاء کے بعد۔ ان اوقات کے علاوہ یہ اجازت نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اور بوڑھی عورتیں جو زینت کی خواہ نہیں ہوتیں وہ اگر اپنے زائد کپڑے جو لباس کے علاوہ ہیں اتار بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ بھی احتیاط کریں تو بہت بہتر ہے۔ آگے جی آیت نمبر 61 میں واضح فرمایا کہ قرابت داروں کے گھروں سے بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے اگر ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کھا لی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ اس چیز کا برا نہ منائیں جن کے ساتھ آپ بے تکلف ہیں۔ اگر وہ برا مانے تب اس کی اجازت شریعت بھی نہیں دے گی۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، وہ بہت بابرکت دعا ہے، جو سلام ہے یہ ایک دعا ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہر بات کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو کسی عام شخص کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا
دراصل اللہ تعالیٰ کا بلانا ہی ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو عمومی انداز میں صرف نام لے کر نہ پکارو، جیسے عام بندوں کے نام لے کر پکارتے ہیں، ایسے ان کو منع کیا کہ نام لے کر نہ پکارو، بلکہ آپ کو القابات سے پکارو، جیسے یا رسول اللہ یہ کام ہے، یہ سوال ہے، یا حبیب اللہ یہ سوال ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا کام ہے۔ یہاں تک یہ سورہ پاک مکمل ہوئی۔ آگے سورہ الفرقان، سورۃ الفرقان مکی ہے۔ اس سورہ فرقان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا اثبات، اور پھر سورہ مبارکہ کے اختتام میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، ان کی صفات سے یہ واضح فرمایا گیا کہ جو بندے اسلام کی ان حسین تعلیمات کو اپنا لیتے ہیں ان کی شخصیت کس حد تک نکھر جاتی ہے، تاکہ اچھائی کے طالبوں کو دین کی طرف مزید رغبت نصیب ہو۔ سورہ مبارکہ کا آغاز عظمت باری تعالیٰ کے بعض مظاہر اور منکرین کے اعتراضات کے جوابات سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے قیامت کے بعض احوال کو بیان فرمایا کہ اس دن ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، وہ انہیں دیکھ کر چیخے گی، چنگاڑے گی۔ آیت نمبر 20 میں مشرکین کے اعتراض کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام انبیاء کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، تم حسد کی بنا پر اعتراض کر رہے ہو۔ ان کا اعتراض تھا نا کہ یہ رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، ہمارے ساتھ آتا جاتا کھانا کھاتا، رسول ایسے تو نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے، تم حسد کی بنا پر اعتراض کر رہے ہو اور علم الہی سے کچھ باہر نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ یہ سب ان کے تکبر کا اظہار ہے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر ان سے پناہ مانگیں گے، اور اس دن ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، لیکن اہل جنت کا ٹھکانہ بہت عمدہ ہوگا۔ آیت نمبر 63 سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا، تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ جن بندوں کو حقیقی ایمان نصیب ہو جاتا ہے پھر اس کی شخصیت کس کالم میں ڈال جاتی ہے۔ آیات طیبات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے الجھنا بھی چاہیں تو قالوا سلامہ کہتے ہوئے ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں، وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ بخل اور فضول خرچی دونوں سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، نہ شک کرتے ہیں، نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں۔ جو ایسا کرے گا ذلت آمیز عذاب بھگتے گا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا لفظ بول کے آگے یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ کے بندوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور لغو چیز کے پاس سے بڑے وقار سے گزر جاتے ہیں۔ وہ آیات الہی سن کر ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، بلکہ منافقین کے برعکس وہ ان میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی بیویوں، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کریں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کی استقامت کے سبب انہیں جنت کے محلات دیے جائیں گے۔ اس سورہ پاک کا اختتام ہوا۔ آگے سورہ الشعراء، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ اس میں گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے منکرین کا انجام واضح کیا گیا، تاکہ قریش اور دیگر سرکش لوگ اس تناظر میں اپنا انجام دیکھ لیں۔ مشرکین آپ کو شاعر بھی کہتے تھے، تو سورہ مبارکہ کے آخر میں شعراء، یہ نام ہی اس کا ہے سورۃ شعراء، تو شاعر کی جمع شعراء ہے۔ تو سورہ مبارکہ کے آخر میں شعراء کی صفات مذمومہ کا ذکر کیا گیا، تاکہ یہ بات آخری حد تک واضح ہو جائے کہ شعراء تو صرف لفظوں کے ہیر پھیر سے کام لیتے ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، نہ ہی ان کی زندگی کسی بلند مقصد کے لیے وقف ہوتی ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو ایک بلند مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے بعد میں ہیں، کرتے پہلے ہیں، اور معاشرے کے سالے لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر واضح فرما دیا کہ جو شاعر ایمانی صفات اپنا لے وہ ان صفات مذمومہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شاعر بھی ہے اگر وہ یہ صفات اپنا لے تو وہ صفات مذمومہ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا صداقت قرآن سے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنے مفاہیم اور مطالب میں واضح ہے اور حق کو آخری حد تک واضح کرنے والی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتاریں کہ ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں، لیکن چونکہ حق واضح کر کے اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا ہم نے انسان کو اختیار دے دیا ہے اور قبولیت حق کا معاملہ انسانی بصیرت پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان سرکشوں کے پاس کوئی نئی آیت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت بیان فرمائی تاکہ منکرین پر ایک تو یہ واضح کر دیا جائے کہ خدائی نظام میں سرکش تباہ کر دیے جاتے ہیں اور ایمان والے کامیاب اور کامران ٹھہرتے ہیں، اور خدائی نصرت اہل ایمان کے شامل حال ہوتی ہے۔ آیت نمبر 52 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ، تو اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے گئے۔ فرعونیوں نے تعاقب کیا تو ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت بیان فرمائی۔ آیت نمبر 105 سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 123 سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ کی قوم نے دعوت حق کو جھٹلایا جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اسی ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ ان کے مطالبے پر آپ کی دعا سے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی، پتھر کی اونٹنی پہاڑ سے نکل کے باہر آ گئی، بہت بڑی، پہاڑ جتنی، چوٹی پہاڑ کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے، کیونکہ جب وہ پیے گی تو وہ بہت بڑی اونٹنی تھی، پانی کنویں کا ختم ہو جائے گا، اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پلانا۔ فرمایا ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشیوں کے لیے ہوگا۔ انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ عذاب الہی کے آثار دیکھ کر بڑے نادم ہوئے، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا تھا تو انہیں عذاب الہی نے آن پکڑا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ کیسے چنگاڑ آئی اور وہ گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ وہ واقعہ یہاں پر شارٹ انداز میں بیان کر کے فرمایا کہ بے شک اس واقعہ میں بھی عبرت کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن وہ نظر ان کو آتا ہے جو ماننا چاہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ تو ماننا چاہتے ہی نہیں اور ماننے کی طلب سے ہی محروم ہے، اس لیے حق اتنا واضح ہونے کے باوجود وہ ہدایت سے محروم ہے۔ اور بے شک آپ کا رب صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بڑا مہربان بھی ہے، یعنی یہ سرکش مکمل طور پر اللہ کی دسترس میں ہے، اس کے باوجود ان پر عذاب نہ آنا رحمت الہی کا مظہر ہے تاکہ یہ حق کی طرف لوٹ سکیں۔ 16ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔